منشی غلام حسن شہید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے ادیب اور شاعر تھے۔ آپ ملتان کے کلید بردار تھے، یعنی ملتان کے جتنے بھی دروازے تھے ان سب کی چابیاں آپ کے پاس ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی محبت کے قصے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ 1848 میں انگریزوں نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا اور ملتان کو فتح کر لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو منشی غلام حسن کے بارے میں تمام معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ملتان کے ٹور گائیڈ عامر بشیر صاحب موجود، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور اس دربار کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ بھی انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، سب سے پہلے تو مجھے منشی غلام حسن کے بارے میں بتائیے گا، یہ کون تھے؟ منشی غلام حسن صاحب ملتان کے مشہور ادیب، انشا پرداز اور شاعر تھے، بڑے فارسی کے بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو یہ دیوان مولرا دیوان کے دور میں ملتان کے کلید بردار بھی تھے، منشی صاحب منشی بھی تھے ریاست کے، اور دیوان مول راج نے اپنے ہاتھ سے انہیں منشی کی سند عطا کی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملتان کے جتنے بھی دروازے تھے سب کی جو چابیاں ہوتی تھیں وہ ان کے پاس ہوتی تھیں۔ جی جی، کیسے کہتے ہیں، ملتان کلید بردار کہتے تھے ان کو، کلید بردار۔ اور انگریز دور میں جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا مسلمان ملتان پر، تو پہلے ان سے چابیاں چھینی گئی تھی اسی علاقے میں گولی مار کر۔ ٹھیک ہے، یعنی اس علاقے میں ان کو گولی ماری گئی تھی، اس کے بعد جو ہے یہ سارے جو دروازے ہوئے تھے فتح کیے تھے انہوں نے۔ سارے تو نہیں، دہلی گیٹ کہہ سکتے ہیں ہم، دہلی گیٹ کی طرف سے حملہ کی، دہلی گیٹ اور خونی برج کے درمیان سے ہی۔ ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ان کے واقعات بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کی محبت کے واقعات بھی اور دوسرے واقعات، تو ان میں سے کوئی واقعہ بھی سنا دیں ہمیں ان کا۔ جی، واقعہ تو ان کی محبت کے بہت مشہور ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ان کو ایک ہندو خاتون سے عشق ہو گیا تھا، بہت زیادہ، اتنا کہ اس کی یاد میں ساری رات یہ ان کے گھر کے باہر کھڑے رہے، اور طوفانی بارش تھی، بس اس سے زیادہ نہ پوچھیں۔ اچھا، انہوں نے اپنی محبوبہ کی یاد میں یا محبوبہ کے لیے ایک دھنی محل بھی بنوایا تھا جو یہاں ملتان میں موجود ہے، تو اس کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، اس کے بارے میں مختلف اسٹوریاں مشہور ہیں، لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ انہوں نے ان کی محبوبہ کا نام دھنی تھا، اور اس کو دھنی کے محل کے نام سے ایک گھر بنا کے دیا تھا جو اس کے عقب میں ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ مانتے ہیں اس کو، بہت سارے لوگ نہیں مانتے، لیکن زیادہ جو مقامی لوگ ہیں یہاں کے وہ اس بات کو، جو یعنی کہ نان مائیگریٹڈ لوگ ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ایسے ہی تھا۔ ان کی دربار کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا، ان کا دربار جو ہے وہ کتنا پرانا ہے اور اس کی ساخت جو ہے وہ تو کافی پیاری ہے۔ یہ دربار شاید 150 سال پرانا ہے، 150 سال، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کی مسجد بھی 114 سال پرانی مسجد، تو یہ تقریباً 150 سال پرانا دربار ہے۔ ناظرین، اس وقت منشی غلام حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے برآمدے میں موجود ہوں، جنہوں نے ہندوستان کے علاقے راجپوتانہ سے ہجرت کر کے ملتان تشریف لائے۔ 1787 میں ان کی اسی محلے میں پیدائش ہوئی، اس محلے کا نام آغا پورہ ہے، اور 1848 میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کو اسی محلہ آغا پورہ میں ان کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا، اور ان کے پاس ملتان کی چابیاں ہوتی تھیں، ملتان کے دروازوں کی، انہیں کلید بردار بھی کہا جاتا تھا۔ ان سے وہ چابیاں پھر چھین لی گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ان کا دربار بنایا گیا۔ ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ انہیں ایک ہندو لڑکی سے عشق ہوا تھا، اور وہ جو عشق مجازی تھا وہ بعد میں عشق حقیقی میں بدل گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ولی بن گئے، اور بہت ہی بڑے شاعر تھے۔ ان کی شاعری کو پورے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کی فارسی شاعری کو ایران میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک دیوان بھی مرتب ہوا جسے دیوان حسن کہتے ہیں، اور یہ حضرت حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ نے منشی غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تمام انفارمیشن دی، اس کے دربار کا وزٹ بھی کرایا۔ ان کا جو عرس مبارک ہے وہ 14 سے 16 محرم کے دوران یہیں پہ ان کے دربار پہ لگتا ہے، جہاں سے پورے پاکستان سے عقیدت مند جو ہیں وہ ان کے دربار پہ آتے ہیں، اور ان کی جو شاعری سے محظوظ ہوتے ہیں اور دربار کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس دربار کے اندر بھی ان کی شاعری کے جو اشعار ہیں وہ کندہ ہیں، اور اس دربار کی بناوٹ جو ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے،
بہت ہی خوبصورت گنبد بنائے گئے ہیں اور بہت ہی جو ملتان کی ایک ثقافت ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس میں بلو پوٹری کا بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اور 150 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ دربار جو ہے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, آپ کو تمام انفارمیشن جو ہے ان کے بارے میں پتہ چل گئی ہوگی. مزید بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد اور کیمرہ مین راحت کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.